اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پہلا صیغہ ہے، پہلا لفظ ہے الحمد۔ الف لام جو الحمد پر ہے، یہ الف لام جنس پر ہے۔ قلیل الکثیر یعنی تھوڑی مقدار پر زیادہ مقدار پر بولا جاتا ہے، یعنی تھوڑی سی بھی تعریف ہو یا زیادہ تعریف ہو، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس پر جو الف لام ہے، یہ الف لام استغراق کا ہے، یہ کل کو شامل ہے، چاہے جتنے بھی تعریف ہو، ہم زیادہ تعریف کریں یا کم تعریف کریں، کوئی اختیاری خوبی ہو یا غیر اختیاری خوبی ہو، کوئی بھی خوبی ہو، کسی کی بھی خوبی ہو، دنیا جہان میں کسی انسان کی خوبی ہو، جانور کی خوبی ہو، مکان کی خوبی ہو، کوئی بھی خوبی ہو، جب ہم اس کی خوبی بیان کریں گے گویا کہ در حقیقت ہم اللہ تعالیٰ کی خوبی بیان کر رہے ہیں۔ حمد اور مدح میں فرق ہے۔ حمد کہتے ہیں وہ فعل جو علم، اختیار، قدرت اور ارادے سے صادر ہو، اس کی واقعی حقیقی خوبی کے بیان کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ مدح میں فعل کا اختیاری ہونا ضروری نہیں ہے اور خوبی کا واقعی حقیقی ہونا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 2، حمد ان صفات پر ہو سکتی ہے جن صفات کا کامل ہونا یقینی ہو، یعنی اس میں کوئی عیب وغیرہ نہ ہو، کوئی نقص وغیرہ نہ ہو۔ مدح میں ایسے نہیں ہوتا، یعنی آپ جس کی خوبی بیان کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی عیب ہو، کوئی کمی بیشی ہو، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن حمد میں ایسا نہیں ہوتا۔ حمد میں اس چیز کا، اس صفت کا کامل ہونا یقینی ہوتا ہے۔ نمبر 3، حمد میں جو ہم کسی کے محاسن بیان کرتے ہیں، کمالات بیان کرتے ہیں، وہ محبت کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ یعنی جب ہم کسی کی تعریف کریں گے تو اگر تعریف کرتے ہوئے ہمارے دل میں محبت ہوگی تو یہ حمد ہے۔ مدح میں ایسا ضروری نہیں ہے کہ مدح میں محبت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ مثال کے طور پر کسی کی خوبی دیکھتے ہیں، کسی نے کوئی مکان بنایا، اچھا بنایا، تو آپ نے اس کی تعریف کر دی، تو اس میں محبت کا ہونا یا نہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ محبت ہو تب بھی یہ مدح ہے، محبت نہ ہو تب بھی مدح ہے۔ لیکن حمد میں جب آپ کسی کی اختیاری خوبی کو بیان کریں گے تو اس بیان کرتے ہوئے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، حمد صرف زندہ کی ہوتی ہے، مردہ کی نہیں ہوتی، لیکن جو مدح ہوتی ہے وہ زندہ کی بھی ہوتی ہے اور مردہ کی بھی ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کی ذاتی خوبی یا اللہ تعالیٰ کی صفاتی خوبی، کوئی بھی خوبی ہو، جب ہم اس کی تعریف کریں گے تو یہ حمد کہلاتی ہے۔ اور مدح کسی کی اختیاری خوبی نہ ہو، ودیت رکھی گئی ہو، عطا کی گئی ہو، اس خوبی پر محبت ہو یا نہ ہو، اس کو بیان کرنا، اس کی تعریف کرنا، یہ مدح کہلاتی ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ حمد کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور مدح کا لفظ عوام پر بھی بولا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن حمد کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بولا جا سکتا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ اور کسی پر نہیں بولا جا سکتا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک ہی ذاتی نام ہے اللہ، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے صفاتی نام ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی رب العالمین، کہ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ رب کہتے ہیں کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، یعنی جو چیز پہلے وجود میں نہ ہو اس کو وجود عطا کرنا، پھر اس کی تربیت کے تمام اسباب مہیا کرنا، یعنی جتنی اس کی ضروریات ہیں ان تمام ضروریات کو پورا کرنا، پھر اس کی تربیت میں جتنے بھی موانع ہوں، جتنی بھی مانع چیزیں ہوں، تمام کو ہٹا دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب۔ یعنی جو چیز کو وجود بخشے، وجود بخشنے کے بعد آہستہ آہستہ اس کی پرورش کرتے ہوئے
اس کو کمال تک پہنچا دے، اس کو رب کہتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے بھی کہا ہے نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں رب ہیں۔ تو اس کا جواب یہ کہ وہ رب ہیں، صرف پالنے کے اعتبار سے رب ہیں، لیکن حقیقتاً وہ رب نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ ہم نے رب کی تعریف کیا پڑھی؟ جو عدم سے وجود بخشے، یعنی جو چیز پہلے سے نہ ہو اس کو وجود میں لائے، پھر اس کی آہستہ آہستہ تربیت کر کے اس کو کمال تک پہنچا دے، اس کو کہتے ہیں رب۔ منتہائی کمال تک پہنچا دے، اس کو کہتے ہیں رب۔ والدین میں یہ بات نہیں ہوتی، وہ کسی چیز کو یا بچے کو جو پالتے ہیں صرف پالتے ہیں، ان کو عدم سے وجود میں نہیں لاتے، ان کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ عدم سے وجود میں لائیں۔ یہ خوبی صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ وہ چیز کو عدم سے وجود میں لاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کی تربیت کرتے ہیں، تربیت کرنے کے بعد اس کو منتہائی کمال تک پہنچا دیتے ہیں، اس وجہ سے رب کو رب کہتے ہیں۔